حامدم و مسلیہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی جاری ہے اور آج اس حصہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جو ماہر اور حاذق طبیب ہے اس نے لونڈی کے مرض کو سمجھ لیا کہ یہ کس مرض میں گرفتار ہے، اور اس کا کچھ اشارتاً بادشاہ کو آگاہ کیا۔ جب بادشاہ کو طبیب حاذق نے اور حکیم ماہر نے بتایا، یعنی شیخ کامل نے بتایا کہ مرض کیا ہے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کچھ پیغام رساں سمرقند کی طرف بھیجے کہ لونڈی کے مرض کی وجہ وہ زرگر تھا، اور زرگر کو بلانے کے لیے اور اس کی تلاش کے لیے بادشاہ نے اپنے پیغام رساں بھیجے۔ اور پیغام رساں فی الحقیقت جس وجہ سے لونڈی کا مرض بڑھ رہا تھا اس کے خاتمے کے لیے اور لونڈی کو بادشاہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے جو کام اور جو فریضہ سر انجام دیا اس کو مولانا روم صاحب نے ذکر کیا۔ چونکہ سلطان از حکیم آرا شنید، پند اورا از دل و جاں برگزید۔ جب بادشاہ نے طبیب سے وہ بات سنی اور دل و جان سے اس کی نصیحت کو قبول کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ طالب جو ہے وہ ایک مریض کی مانند ہوتا ہے، اور شیخ جو ہے وہ طبیب ماہر کی مانند ہوتا ہے، اور جب تک طالب شیخ کی نصیحت کو اور اس کے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا وہ اپنی مراد کو نہیں پا سکتا اور اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ گفت فرمانے ترا فرما کنم، ہرچ گوئی آ چنا کن آ کنم۔ بادشاہ نے کہا آپ کا جو بھی فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، اور جو تو کہے گا میں وہی کروں گا، میں تیرے نقش قدم پہ، تیرے فرمان پہ اور تیرے حکم پہ چلوں گا، اس کے علاوہ میں اپنی کسی طرح کی بھی کوئی مرضی اختیار نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ کو حکیم نے کہا کہ آپ کچھ نیک لوگ، اہل دل لوگ اور جو باطن صفا لوگ ہیں ان کو ان کے ہاں روانہ کرو، اور وہ جا کے اس سے اس چیز کا مطالبہ کریں جس کا کرنا لونڈی کی صحت کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا، جس سے لونڈی کیا ہو جائے گی؟ شفا یاب ہو جائے گی۔ مرد مالو خلعت بسیار دید، غرہ شد از شہر و فرزنداں برید۔ اب سنارا چونکہ سونے سے تعلق رکھتا تھا تو بادشاہ نے کچھ مال بھیجا جس میں سونا تھا، جس میں ہیرے تھے، جس میں جواہرات تھے، اور اس کو اس نے لالچ دیا تاکہ لونڈی شفا یاب ہو سکے۔ تو جب اس سنار نے جس کے پاس پیغام رساں پہنچے اس نے دیکھا تو کیا ہوا؟ رومی فرماتے ہیں مرد نے بہت سارا مال اور خلعت دیکھی، جوڑے دیکھے، سونا اور چاندی دیکھا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اور فریفتہ ہونے کے نتیجے میں دولت کی خاطر، مال و زر کی خاطر اس نے شہر بھی چھوڑ دیا اور اولاد کو بھی اس نے خیر بات کہہ دیا۔ در خیالش ملک و عز و سروری، گفت عزرائیل رو آرے بری۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ مال آ رہا ہے، اور حقیقت حال یہی ہے کہ لوگ مال و دولت کے حرص اور لالچ میں اور اس کو اکٹھا کرنے میں اپنی جان دے بیٹھتے ہیں، زندگی گوا دیتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے وہ آتے ہیں اس مقصد کو نہیں پا سکتے۔
اس کی جستجو نہیں کرتے، اس کی تگودو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مال ان کی جان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور سنارے کے لیے بھی یہی ہوا، اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ مال میرے لیے ہلاکت لائے گا، مگر مال کے لالچ میں اولاد کو بھی چھوڑ بیٹھا اور شہر کو بھی چھوڑ بیٹھا۔ در خیالش ملک و عز و سروری، اس کے خیال میں حکومت تھی، عزت تھی، سرداری تھی، لیکن ملک الموت نے کہا کہ تو آخر میری طرف آ رہا ہے، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ زندگی جا رہی ہوتی ہے اور بندہ موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے، اور بندے کو مال و دولت، عز و جاہ، منصب، سرداری اور سونے اور چاندی کے جمع کرنے کے لالچ نے اس سوچ سے اور اس فکر سے دور کر رکھا ہوتا ہے۔ زر گرفت عام مرد و شد مشغول کار، بے خبر از حالت این کار زار۔ اس نے، جو بادشاہ نے اسے زیور دیا کہ اسے بناؤ اور یہ کرو، اور حکیم نے اس کے لیے کیا کیا؟ حکیم نے اس کے لیے ایک ایسا کشتہ مارا جو اس کو دیا تو روز بروز وہ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہوتا گیا۔ اس مرد نے سونا لیا اور کام پر لگ گیا، اور وہ اس خراب کام کی حالت سے بے خبر تھا جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، یعنی وہ موت کے قریب پہنچ رہا تھا۔ چونکہ زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد۔ اب لونڈی چونکہ اس پہ دیوانی تھی تو اب اس کا پہلے کام تمام کرنا لازم تھا۔ اس نے اس کے لیے جو کشتہ دیا، اس کی جان کو لینے والا، اس کے نتیجے میں اس کے وجود کے اندر جو ایک مادیت کا حسن تھا، جو ایک بدنی حسن تھا، حقیقی نہیں، باطنی نہیں، قلبی نہیں، روحی نہیں، سری نہیں، بلکہ مادیت کا جو رنگ تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا گیا، اور وہ سوکھ سوکھ کے تیلے کی مانند ہو گیا۔ اور لونڈی جو اس پہ عاشق تھی وہ حقیقت میں اس پہ نہیں تھی، انسان پہ نہیں تھی، وہ تھی اس مادی وجود کے اندر جو حسن بظاہراً نظر آتا تھا اور حقیقت میں جان لیوا تھا، وہ اس کے اندر تھی۔ جب اس نے اس کو کمزور دیکھا تو لونڈی نے کیا کیا؟ چونکہ بد صورت اور ناگوار اور زرد روح ہو گیا وہ زرگر، تو آہستہ آہستہ اس لونڈی کے دل سے جو نفسانی، شہوانی، خواہشاتی اور مادی محبت تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی۔ عشق ہائے کز پہ رنگے بود، عشق نہ بود عاقبت ننگے بود۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہو، یہ وائٹ سکن، یہ بلیک سکن، اس کے اوپر جو ایک عشق ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں عشق نہ بود، وہ عشق نہیں ہوتا، عاقبت ننگے بود، اس کا انجام کار ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اور یہی آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جتنے بھی مسائل کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ ذرا ان میں غور کریں۔ جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، جس کو ہم عشق سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شہوت ہوتی ہے، وہ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب وہ مکمل ہوتے ہیں تو سب کچھ تمام ہو جاتا ہے، تو وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ وہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اور ظاہراً آدمی اسے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں عشق کے اندر پائیدار ہو رہا ہوں، طاقتور ہو رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی جان کا از خود دشمن بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کو اور اپنی جان کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، مگر اسے خبر نہیں ہوتی۔ آپ یہاں ایک تمثیل سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ دشمن طاؤس آمد پر او، اے بسا شارا بکشتا فر او۔ کہا مور کے دشمن اس کے پر ہوتے ہیں، مور کے دشمن اس کے پر ہوتے ہیں، اور بہت سے شاہوں کو
ان کی شان و شوکت مار دیتی ہے۔ اسی گھمنڈ میں اور اسی غرور میں وہ رہتے ہیں جس کے نتیجے میں تباہی، بربادی اور ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ برمن است امروز فردا بروئے است، خونچ من کس چنی ضائع کیست۔ فرمایا یہ آج مصیبت میرے اوپر ہے اور کل کسی اور کے اوپر۔ برمن است امروز فردا بروئے است، آج میرے اوپر ہے کل کسی اور کے اوپر ہوگی۔ خونچ من کس چنی ضائع کیست، اور مجھ جیسے آدمی کا خون رائے گاں کیسے ہو سکتا ہے اور ضائع کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا رد عمل تھا، کس کا؟ زرگر کا۔ کس کا؟ زرگر کا۔ وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے وہ اسی طرح اپنے لیے ہلاکت کو اور تباہی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو اس کے راستے پہ چلتا ہے وہ حیات جاویدانی کو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ پاکیزہ زندگی کو اپنا مقدر بناتا ہے، اور جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ بھی ہلاکت کو لاتا ہے اور تباہی اور بربادی کو لاتا ہے۔ زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، چونکہ مردہ سوئے ماں آئندہ نیست، اس لیے کہ مردوں سے عشق کرنا یہ کوئی پائیداری نہیں ہے، اور مادیت اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، نفسانیت اس کا نتیجہ تباہی ہے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ لہذا فرمایا مردوں سے عشق کرنا یہ پائیدار نہیں، اس لیے کہ مردہ ہماری طرح واپس آنے والا نہیں ہے، جو مر جاتا ہے وہ تو واپس آتا نہیں۔ تو بندے کا عشق، بندے کی محبت اور بندے کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ عشق زندہ در رواں و در بسر، ہر دم باشد ز غنچہ تازہ تر۔ زندہ کا عشق کس سے ہوتا ہے؟ رواں، روح سے ہوتا ہے، جس میں ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے آنکھ بینائی، حقیقت تک رسائی اور حقیقت شناسی ہے۔ کیوں؟ ہر وقت غنچے سے بھی زیادہ وہ عشق تر و تازہ رہتا ہے جو جسم کی بجائے قلب و روح سے تعلق رکھتا ہے، اور قلب و روح کا عشق معدوم سے نہیں ہوتا، فنا سے نہیں ہوتا، مادیت سے نہیں ہوتا، مردہ تن سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہوتا ہے جس کا تعلق وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس ذات اقدس سے ہے، مخلوق سے نہیں، خالق سے ہے۔ اور اگر وہ مخلوق سے بھی تعلق رکھتا ہے تو اس کے بدن سے نہیں، اس کی صورت سے نہیں جو مادی صورت ہے، بلکہ اس کے قلب اور اس کے روح اور اس کے باطن کی وجہ سے ہے، جس کے لیے دوام ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے۔ عشق آن زندہ گزیں کو باقی است، وز شراب جاں فضایت ساقی است۔ اس زندہ عشق کا اختیار کرنا جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، جو انسان کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے، اور جہاں فضا شراب سے تجھے سیراب کرنے والا۔ جہاں فضا سے مراد کیا ہے؟ وہ نور ازلی ہے، جس سے انسان کے باطن کو جلا ملتی ہے، انسان کے باطن کو روشنی ملتی ہے، انسان کا باطن منور ہوتا ہے۔ عشق آن بگزیں کے جملہ انبیاء، یافتند از عشق او کارو کیا۔ فرمایا اس کا عشق اختیار کر، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی کے عشق سے عزت بھی پائی، شرف بھی پایا اور مقام و مرتبہ بھی پایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہی عشق ہے جو عشق اس نور حقیقی کے ساتھ ہے، اس ذات ازلی اور ذات ابدی کے ساتھ ہے، جو بندے کے وجود کے اندر بھی روح کو تازہ، زندہ اور تابندہ کرتا ہے، اور انسان کے باطن کو روشن اور منور کرتا ہے۔
تو مگو مارا بداں شہباز نیست، بر کریماں کارہا دشوار نیست۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مولانا روم صاحب بات فرما رہے ہیں کہ تو یہ نہ کہے کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے۔ یہ اگرچہ یقینی بات ہے کہ بندہ کہاں اور مولا کہاں، عبد کہاں معبود کہاں، خلق کہاں خالق کہاں، بندہ کہاں رب کہاں، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن کیا قرآن میں اس نے یہ نہیں فرما رکھا فَإِنِّي قریب؟ کیا حدیث قدسی میں اس نے یہ نہیں فرما رکھا من تقرب منی شبر تقربت منہ ذراع؟ اے بندہ اگر تو نہیں آ سکتا تو میں تو قادر مطلق ہوں، تو چاہ تو صحیح۔ من طالبنی فقد وجدنی، صوفیاء کرام نے اسی کو بنیاد بنایا ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ مجھے پا لیتا ہے۔ تو طلب اور جستجو بندے کی طرف سے ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یہ بندے کا کام ہے کہ ذوق شوق جستجو تمنا اور آرزو پیدا کرے۔ جب بندے کے دل میں یہ جستجو، کیونکہ چاہت اول اللہ کی ہے، چاہت ثانی بندے کی ہے۔ جب اس نے انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو کیا ہوا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، پہلی چاہت اس کی ہے۔ اس کی چاہت کے نتیجے میں بندہ بنا ہے، مخلوق تخلیق کی گئی، مخلوق کو معرض وجود میں لایا گیا۔ اب یہ دنیا جب بن گئی، اب بندے کی طرف سے پہلا قدم ہے، پہلی چاہت ہے، لیکن کب پوری ہوتی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں گر شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی راستہ نہیں، اس سے زیادہ منزل دور نہیں ہے۔ پہلے قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اس کے قرب تک بندے کو لے کے جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بندے سے اس کا آغاز ہو، چاہت کا آغاز بندے سے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اے محبوبی نے فرما دو وہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے اور سدرہ سے اوپر عرش ہے اور عرش پہ جلوہ گر ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایڈریس دیا، استویٰ علی العرش، وہ عرش پہ جلوہ گر ہے، لیکن جب بندہ اس کا طالب بنتا ہے تو پھر وہ ایڈریس وہاں کا نہیں دیتا، پھر وہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب رہتا ہوں، میں تو نزدیک رہتا ہوں۔ تو فرمایا بر کریمہ کارہا دشوار نیست، کریموں پہ مہربانی کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، وہ تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی مہربان، لیکن بندہ جب جستجو کرتا ہے تو وہ اپنی مہربانی کی انتہا کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے؟ ان آتانی یمشی، بندہ چل کے جاتا ہے، وہ دوڑ کے آتا ہے۔ دوڑ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنے بندے کو چن لیتا ہے اور اس کی رحمت بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر اس کے کرم کے سمندر میں بندہ غوطے لگاتا ہے، پھر بندہ اس کے قرب کو اس حد تک پاتا ہے جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد سمجھایا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔